ازواج مطہرات پیدا کہاں پر ہوئی؟ مختلف ازواج مطہرات مختلف جگہوں پر پیدا ہوئی، لیکن حضور سے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگ گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ تمام کی تمام تینوں قسم کے لوگ یہ اہل بیت اطہار میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، یہ ساری کی ساری ہم جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے اندر ہم انہیں شامل فرمائیں گے۔ سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ اے اہل بیت تمہیں پاک کرے ہر گندگی سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت سے پلیدی دور کر رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ پہلے پلیدی تھی خدا نخواستہ اور پھر اس کو دور کیا گیا، نہیں۔ فرمایا مثال یہ ہے کہ جس طرح مسجد میں خادم اس لیے رکھتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پہلے مسجد گندی تھی اور اب وہ مسجد کو صاف کرے گا، بلکہ معنی یہ ہوگا کہ گندگی کو مسجد کے قریب بھی نہ آنے دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت سے پلیدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، یعنی جو بھی حضور کی آن ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے قریب کبھی پلیدی کو آنے نہیں دے گا، اس کے قریب کبھی بھی گندگی کو آنے نہیں دے گا۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام چاہتیں جو ہے، یہ تمام کی تمام نسبتیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ اس بات کا دلیل دیتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنا، ایسی محبت رکھنا کہ جس کے ذریعے انسان کی کسی بھی صورت میں اس میں محبت میں فرق نہ آئے، ایسی رکھنا حضور کے اہل بیت سے لازمی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں تیسری آیت میں اہل بیت کا جو ذکر کیا گیا اسے آیا مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نجران کے عیسائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ طے کیا۔ مباہلہ یہ کہتے ہیں، پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب دو مذہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے تو دونوں کہتے تھے ہم سچے ہیں، انہوں نے کہا پھر فیصلہ یوں ہوگا تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ میں بھی اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، تو دونوں ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو جھوٹا ہوا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، آسمان سے آگ آتی، جو جھوٹا ہوتا جگہ کے اوپر جل کر راکھ ہو جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی طرف دعوت اسلام بھیجی تو نجران کے عیسائیوں نے کہا ہم اہل کتاب ہیں، ہم سچے ہیں، ہمارے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، آپ ہمیں کیوں دعوت اسلام دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سچا ہوں، اللہ کی قسم ہے اللہ کا سچا رسول۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر مباہلہ کر کے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرما لیا۔ جب یہ بات طے پا گئی کہ ٹھیک ہے عیسائی تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، پھر جو جھوٹا ہوا اس پر اللہ کا کہہ رہا ہے کہ اس میں کون سی بات ہے، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ تو نجران کی عیسائیوں سے جب مباہلہ طے پا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقررہ جب مقررہ دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے کاشانہ اقدس یعنی اپنے گھر سے نکلے اور جب میدان کی طرف جانے لگے تو مباہلہ کرنے والے یعنی عیسائیوں کے ساتھ ان کا بڑا پادری بھی آیا ہوا تھا۔ اس بڑے پادری نے ان نفوس قدسیہ کے مقدس چہروں کو دیکھ کر اپنے عیسائیوں سے کہا اے میری قوم کے عیسائیوں، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے سوال کریں کہ وہ اس پہاڑ جس پر ہم کھڑے ہوئے وہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے اس پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کے گھر والے بھی سچے ہیں، اے عیسائیوں میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ کوئی عیسائی نہیں باقی چھوڑے گا۔ یہ عیسائیوں کا سردار جو آیا مباہلہ کرنے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دیکھ کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر پہاڑ سے یہ کہہ رہے کہ عیسائیوں خبردار، یہ کوئی جھوٹی ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا چہرہ اور جن کے گھر والوں کا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ یہ پہاڑ ہلا کے رکھ دے اور ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا قبول کرے گا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ بس انہوں نے کہا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، ہاں دوستوں کریں مباہلہ، تو عیسائیوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو القاسم، اے ابو القاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اے ابو القاسم ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم سے غلطی ہوگی ہمیں معاف فرما دیں، آپ اپنے دین پر قائم رہیں، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پر قائم رہیں، ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہیں اور ہم سے یہ غلطی ہوگی کہ ہم نے آپ سے مباہلہ کر لیا، آپ کے گھر والوں کے چہرے بتا رہے ہیں،
آپ لوگوں کو چہرے بتا رہے ہو، خدا کی قسم ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ لوگ جھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی تمام شان اس آیہ کریمہ میں بھی بتائی کہ جب یہ گھر والے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اپنے مردوں کو لے کے آؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی جگہ امام حسن و حسین کو پیش کیا، کہا اپنی عورتوں کو لے کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں کے مقابلے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کیا کہ آؤ تمہاری عورتیں پاک ہیں، یا بی بی فاطمہ الزہرا کے سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں، عصمت کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ آؤ تمہارے مرد پاک ہیں، یا آؤ پھر حسنین کریمین کے حوالے سے آؤ تمہارے مردوں میں کوئی پاک ہے تو آؤ علی المرتضیٰ کے مقابلے میں کوئی مرد ہے تو لے کے آؤ، اور اے عیسائی پادریوں اپنے بڑے سے بڑے کے لے آؤ، آؤ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا کوئی ہے تو اسے لے کے آؤ۔ کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان جبریل امی ہے۔ یہ تو وہ گھر ہے کہ جس در پر آ کے جبریل امی بھی سلام اجازت چاہتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آخری جب وقت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تو دروازے پر کوئی بندہ آ کر دستک دیتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہیں ابا جان آپ یہیں پہ لیٹے، میں دیکھتی ہوں کون۔ آپ نے جا کے فرمایا کون؟ باہر جا کے دیکھا کوئی آواز نہیں آئی۔ آپ آ کے پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کا شدید تو آپ اپنے والد ماجد کے ماتھے کے اوپر پٹیاں رکھنے لگے، پھر اچانک دستک ہوتی ہے، آپ پھر باہر جاتی ہیں، بھائی کون ہے، کیوں نہیں آواز کوئی دے رہی ہے؟ تیسری مرتبہ جب جاتی باہر کوئی نہیں ہوتا تو کہتی ہیں بڑا غصے میں آ گئی کہ ابا جان باہر پتہ نہیں کوئی بندہ آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، باہر جاتی نظر ہی نہیں آتا، جواب ہی نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ کہا بیٹا پتہ ہے کون ہے دروازے کے اوپر آیا ہوا؟ جانتی ہو کون ہے تمہارے دروازے پر آیا ہوا؟ یہ وہ شخص ہے کسی کے گھر میں کبھی بھی دستک دے کے کبھی نہیں آیا، یہ لوگوں کے گھروں میں یوں ہی داخل ہو جاتا ہے، جس کی چاہتا ہے روح قبض کر کے لے جاتا ہے، کسی سے اجازت نہیں چاہتا۔ یہ اسرائیل ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے تمہارے باپ کی روح قبض کرنے کے لیے، لیکن آگے تم بیٹھی ہوئی ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کی بیٹی حضور کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس گھر میں آنے سے پہلے اس گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، تمام انبیاء کے سردار موجود ہیں، ان کی شانوں والی بیٹی موجود ہے۔ اس گھر میں اس در کے دروازے پر آ کر جبرائیل اور اسرائیل آ کر دستک دینے لگتے ہیں، اور اس لیے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ حضور کی بیٹی نے کیا کہا کہ تمہارے باپ کی روح قبض کرنے کے لیے، تو سرکار کی بارگاہ سے جب تک اجازت نہیں آئے گی اس وقت تک میں کیسے اندر داخل ہو سکوں؟ تو اے بیٹی تم اس طرح کرو، یا بھائی اپنے گھر چلی جاؤ، میں انہیں بلوا دیتا ہوں، انہیں اجازت دیتا ہوں، یہ اسرائیل علیہ السلام اور میرا وقت قریب آ رہا۔ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ جس کے اندر جبرائیل اور اسرائیل علیہ السلام بھی دربان کے طور پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ اہل بیت اطہارے مطہرات ہیں جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی۔ اللہ اکبر دوستو، ہمیں اللہ نے کس قدر عظیم کر یہ موقع دیا کہ اہل بیت کی محبت کی یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے کل قیامت کے روز ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے حضور کے گھر والوں کی محبت کی محفل جو سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ اس محفل کے صدقے ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی۔ آگے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایسا ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں ہی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اہل بیت کا گستاخ نہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس گھر کے ٹکڑے ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اگلی حدیث ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو شخص اہل بیت کی محبت کرتا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آگے حدیث پاک ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، خبردار آگاہ ہو جاؤ جو شخص میری اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے مکمل ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے گا۔
دوستو خاتمے در ایمان کہ فرمایا کہ جب آخری وقت ہوتا ہے شیطان کی کوشش ہوتی ہے ساری زندگی اس بندے نے نیکیاں کرتا رہا کسی طرح آخری وقت میں ایمان چھین جائے تو اگر اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوگا حضور کے گھر والوں سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ کے محبوب کے گھر والوں سے محبت انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالایمان کی سند ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا اسے حضرت اسرائیل یعنی موت کے فرشتے اور منکر نکیر مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ کے محبوب کے گھر والوں سے محبت کرنے والوں کو جب روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو بندہ تڑپنے لگتا ہے اسے کہتے ہیں کیوں تڑپتا ہے تو حضور سے محبت کرنے والا ہے تو حضور کے گھر والوں سے محبت کرنے والا ہے تو ہے عبد مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بڑا خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا زنا تو ہے عبد مصطفیٰ یعنی موت کے وقت حضور کے غلاموں کے پاس جب موت کے فرشتے آتے تو مومن ذرا سا خوف زدہ ہوتا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے بندہ مومن ہے حضور کے عاشق خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے گستاخی کے اندر زندگی گزار کر گئے خوف وہ رکھے جو بے ادبی کے اندر زندگی گزار کرے تو حضور کی محبت میں ساری زندگی محفلیں سجاتا رہا تو حضور کی محبت والی محفلوں میں بیٹھتا رہا حضور کے گھر والوں کی جب محفل کا ذکر کیا گیا تو نے کہا ساری مصروفیات چھوڑو آج اس محفل میں بیٹھتے ہیں کہ اس کے صدقے اللہ کے حبیب کے گھر والوں کی چاہتیں بھی مل جائے گی اللہ کے حبیب کی محبتیں بھی مل جائے گی یہ وقت جو اللہ اس کے حبیب کے گھر والوں کے چاہتوں کے اندر گزرتا یہ وقت دوستوں رائے گاہ نہیں جاتا کل قیامت کے روز دنیا اور قسم کی گندی محفلوں کے بارے میں گرفت میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقہ ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے گا تو دوستوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علامہ من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما یزف الفردوس الی بیت زوجها آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جائے گا جیسے دلہن کو اس کے گھر میں لے کے جایا جاتا ہے فرمایا علامہ من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ فرمایا خبردار آگاہ رہنا جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا اس کی قبر میں جنت کے دو وسیع دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر آقا کریم نے فرمایا علامہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے یعنی وہ قبر کہ اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی قبر کی زیارت کر کے ہو کہ میرے حبیب کے گھر والوں کی محبت کی رکھتا تھا اپنے دل کے اندر اور پھر فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ رہو جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ حق کے اوپر مرا اور جماعت کی حالت کے اندر وفات آئی یعنی مسلک اہل سنت والجماعت کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے بھی محبت کرو اللہ کے حبیب سے بھی محبت کرو ان کے گھر والوں سے بھی محبت کرو آل بیت اطہار سے بھی محبت کرو حضور کے صحابہ کے بھی تم غلام بنو اولیاء کا بھی فیض کھاؤ تمام کا ادب کرو کسی کی بھی گستاخی نہ کرنا یہ ہے اہل سنت والجماعت اور خدا نخواستہ اگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں بغض اہل بیت موجود ہے تو دوستو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت قسم کے فرمان سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا